الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ہجرت پر بحث کرتے ہوئے بحث چل رہی تھی اور ضمنی طور پر یہ بات آئی دار الکفر کی طرف سفر کرنا. تو اس میں ہم نے اپنے مشائخ اپنے سلف کے اقوال اور فتاوے نقل کیے کہ 3 شرطوں کے ساتھ آدمی کسی دار الکفر کا سفر کر سکتا ہے اور ان 3 شرطوں کے بغیر کسی بھی مسلمان کے لیے دار الکفر کا سفر کرنا جائز نہیں. اسی سے ملتا ہے جلتا ایک مسئلہ اور ہے، دار الکفر میں سکون اختیار کرنے کا، دار الکفر میں ایک قیام کرنے کا. یعنی انسان دار الاسلام کو چھوڑ کر یا ایسے علاقے کو چھوڑ کر کے جہاں اس کا دین، ایمان، جان، مال، عقیدہ سب محفوظ ہے، علانیہ طور پر اسلام پر عمل کرتا ہے، شعائر کو قائم کرتا ہے، کوئی دینی رکاوٹ و پابندی نہیں ہے، ایسے علاقوں کو چھوڑ کر کے دار الکفر میں جا کر کے قیام کرنا، وہاں بسنا اور وہاں اپنا رہن سہن بود و باش اختیار کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے اہل علم، ہمارے مشائخ، ہمارے سلف اسلام کی روشنی میں کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم ملک میں پہلا سفر تھا، اس سے پہلے جو ہے تو سفر کرنا 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتے عشرے کے لیے سفر کرنا. آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں سفر کے علاوہ وہاں قیام کرنا، وہاں رہنا، وہاں آباد ہونا، وہاں بس جانا. کسی غیر مسلم ملک میں آباد ہونا اور بسنے کا کیا حکم ہے؟ اپنے دارالاسلام یا اپنا وطن جہاں اس دین پر کھلی آزادی کے ساتھ عمل کرتا ہے، شعائر قائم کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے دار الکفر میں جا کے آباد ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دار الکفر میں قیام کرنے، وہاں بسنے اور آباد ہونے کی 2 عظیم ترین شرطیں ہیں، دو بنیادی شرطیں ہیں. انہی دونوں بنیادی شرطوں کے ساتھ آدمی کسی بھی دار الکفر میں بوقت ضرورت قیام کر سکتا ہے، وہاں رہائش اختیار کر سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی دین وہاں قائم رہنے میں اپنی دین پر مطمئن ہو، اپنے دین اطمینان، اپنے دین ایمان پر قائم رہنے کا اسے یقین ہو کہ ہم یہاں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اور اپنے عقیدے پر ہم قائم رہیں گے. جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، کسی بھی ضلالت، گمراہی، وہاں جو کفر، شرک، حرام کاریاں، منکرات ہیں، ہم انشاءاللہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے. اگر آدمی اپنے بارے میں بالکل مطمئن ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، یہ پہلی شرط ہے. لیکن اس شرط کے میں ایک چیز اور شامل ہو، وہ یہ کہ وہاں جس کفرستان میں ہم رہتے ہیں، جہاں دارالکفر میں ہم گئے ہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہنے کا یقین تو ہے،
یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ وہاں کے کفر و شرک اور برائیاں کرنے والے جو دارالکفر کے باشندے ہیں، دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز بڑی اہم ہے، نہ اس جگہ کی محبت ہو، وہاں کے بسنے والے، وہاں جو ہر طرح کے منکرات اور برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کی محبت دل میں نہ ہو. یہاں ایک چیز ہم ظاہر کر دیں، ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے رواداری، جس کو عربی میں مدارات کہا جاتا ہے. اس کو ذرا سے ذہن نشین کر لیں، سمجھیں پہلے. کہیں دونوں میں فرق نہ کرنے کی بنا پر غلط معنی سمجھ لیتے ہیں لوگ. بات چل رہی محبت کہ آپ وہاں مقیم رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں، اور اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں، دل میں ان کی محبت نہ ہو، اور وہاں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کی محبت اور دلچسپی بھی دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. محبت نہیں ہونا چاہیے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت فرق ہے. محبت ہے کسی کو اچھا، کسی کو بہتر سمجھ کر کے دل میں اس کی جو محبت رغبت پیدا ہو، اس کو کہا جاتا ہے محبت. کبھی قرابت، کبھی احسان، کبھی اس کے عروج و ترقی، کبھی حسن و جمال دیکھ کر کے محبت کا مطلب سمجھیں، کسی کے اندر کوئی خوبی کمال دیکھ کر کے دل کا اس کی طرف مائل ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے محبت. کسی کو اچھا سمجھ کر کے، کسی کو اچھا سمجھ کر کے دل کا اس کی طرف مائل ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے محبت. محبت نہیں ہو. محبت کا معنی آپ نے سمجھا، المحبت ہی میل القلب. کسی چیز میں یا کسی شخص کے اندر کوئی اچھائی دیکھ کر کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اسی چیز کا نام محبت. چاہے دل سے کہیں، چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں. کسی چیز کو اچھا سمجھیں گے تبھی آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دل جس کی طرف مائل ہو جائے اسی چیز کا نام محبت ہے. تو آپ وہاں اقامت اختیار کریں غیر مسلم ملک میں. پہلی شرط سمجھیں، غیر مسلم ملک میں قیام کرنے، وہاں بسنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عمل میں اتنا قوی ہوں، اتنا راسخ ہوں. آپ کو اپنا دین، نبی کی شریعت، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اسلامی کردار، کتاب و سنت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ دنیا میں آپ کہیں جائیں، کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی سنیں، لیکن کوئی چیز آپ کے دل میں جو اللہ اس کے رسول کی دین کی محبت ہے، شریعت کی جو عظمت ہے، اسلامی اخلاق و آداب کی جو اہمیت ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہ آئے. یہ کوئی چیز اس میں فرق نہ آنے دے. اور اسی کے ساتھ دارالکفر میں وہاں کے دین، وہاں کے اخلاق، وہاں کے کلچر اور وہاں کے باشندوں کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے. اگر آپ اپنے تئیں تو مسلمان ہیں، آپ اپنے دین پر قائم بھی ہیں، لیکن کفر کی، شرک کی، کفار کی، وہاں کے کلچر کی، وہاں کے بود و باش، وہاں کے رہن سہن، وہاں کے اخلاق اور وہاں کے گندے کردار
بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں تو بہرحال ایسی جگہ جانا آپ کے لیے جائز نہیں، بلکہ اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی نفرت اور عداوت ہو، محبت نہ ہو، یہ ایمان کا تقاضا۔ کیوں؟ قرآن پاک نے مومن بننے کے لیے شرط رکھی ہے کہ کفر اور کفار، شرک اور مشرکین، ان کے گفتار کردار کی نفرت آپ کے دل میں ہو، نفرت ہو۔ سورۃ المجادلہ کی آخری آیات، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ ہمارے نبی، جس قوم کو ہم نے ایمان دیا، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان، جن کو ہم نے ایمان عطا کیا ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ کسی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کفار، مشرکین، محرمات اور منکرات، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی محبت ان کے دل میں نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت، اللہ کے دشمنوں کی محبت کبھی مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ کافر عدو للکافرین، اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے ولیوں کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے دشمنوں کی محبت مومن کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا گرچہ کفر کرنے والا کافر مومن کا باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، بھائی بہن ہو، لیکن چونکہ اللہ کے وہ نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو دشمن ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہوگی۔ اللہ اس کے رسول کی محبت پر، نبی کی محبت پر ان لوگوں کی محبت کبھی بھی غالب نہیں آتی۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، اللہ اس کو بھی انہی میں شمار کریں گے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلی شرط، کسی بھی غیر مسلم دارالکفر میں آباد ہونے کے لیے یہ پہلی شرط یاد رکھیں۔ پہلی شرط کے دو حصے، پہلا حصہ کیا ہے؟ دین پر قائم رہنا۔ 100% یقین ہے کہ آپ اس دارالکفر میں رہ کر کے اپنی دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے پر قائم رہیں گے، پابند رہیں گے۔ اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہاں کفر اور کفار سے، برے اور برائی سے آپ کے دل میں نفرت ہو اور بغض ہو، ان کی محبت اور ان سے کوئی دلچسپی آپ کو نہ ہو، محبت نہ ہو، دل کا میلان نہ ہو۔ اگر یہ دو شرطیں ہیں، یہ دو چیزیں، تو پہلی شرط آپ کے اندر پائی گئی غیر مسلم دارالکفر میں ٹھہرنے کے لیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ان کی محبت کیوں، ان کے نفرت اور دل میں عداوت اور نفرت کیوں ضروری ہے؟ کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کا معنی بتا، اس کسی کے اندر کچھ خوبی دیکھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے دل کا مائل ہونا، میلان اس کی طرف دل کا مائل ہوگا، میلان ہوگا، محبت ہوگی،
تو اس کے گفتار کردار بھی کل آپ اپنانے لگیں گے. جہاں کسی کی اہمیت، کسی کی محبت، کسی کی عظمت دل میں آئی تو انسان فوری طور پر ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت اتنی غالب ہو کہ اللہ کے دشمنوں کی محبت اور اللہ کے نافرمانی اور برائی کی محبت کی دل میں کوئی جگہ نہ ہو. اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا من احب قوما فهو منهم، جس نے کسی قوم سے محبت کیا وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی شرط یاد رکھیں. غیر مسلم میں قیام کرنے کے لیے، وہاں اقامت اختیار کرنے اور رہائش اور بود باش اختیار کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط آپ نے سنا اور اس کے 2 حصے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.